سر سب سے پہلے ہمارے سرپرست نیوز لائیو میں آپ کا خیر مقدم استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ سرپرست کا جی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جی شکریہ. آج کی خاص مقصد آج ہمارا یہ جو پروگرام ہے آپ دیکھ رہے ہیں جلسہ تعزیت ہے اور خراج عقیدت ہے اور تذکرہ محاسن یہ عنوان ہے. ہمارے والد محترم قاری محمد اسماعیل ظفر صاحب جو پیش امام بھی تھے مولا علی مسجد کے مدرسہ باب العلوم کے بانی ناظم اعلیٰ اور سرپرست. جی بالکل. یہ سوال پوچھنے سے پہلے ہی آپ نے بول دیا کیونکہ بہت سارے ہمارے سرپرست کے ناظرین اس بات سے محروم ہیں کہ وہ مولا علی مسجد کے پیش امام بھی رہ چکے ہیں. جی سر اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں. وہ 1972 سے اس مسجد میں لگ بھگ 50 سال تک ان کی خدمات رہی مولا علی مسجد میں. اخیر کے دنوں میں کم شامل ہو پاتے تھے اپنی بیماری کی وجہ سے، لیکن بہرحال وہی امام رہے اور اس کی نگرانی بھی کرتے رہے، اس مدرسے کی بھی نگرانی کرتے رہے جو وہاں چل رہا ہے، اور ہمارے اسکول جبل انٹرنیشنل اسکول کی سرپرستی کرتے رہے، اے ہینڈ کی سرپرستی کرتے رہے، اور ایسے بہت سارے ادارے. وہ دارالعلوم نزوۃ العلماء کے جو ایگزیکٹو باڈی ہے اس کے بھی ممبر ہیں، رکن ہیں مجلس شورا کے، اور اس طرح بہت سارے کاموں میں رابطہ ادب اسلامی میں اور آل انڈیا مسلم پرسنل میں اور وقف بورڈ میں اور سارے اداروں سے جڑے رہے اور بہت سارا کام انہوں نے کیا. جی قاری صاحب ایسے تو 90% عوام جانتے ہیں، 90% ہمارے ناظرین جانتے ہیں، لیکن کچھ 10% جو اس بات سے محروم ہے. میں چاہوں گا آپ ایک بار تفصیل سے جبرائیل انٹرنیشنل اسکول میں ان کا کیا یوگدان رہا، کیا ان کا جی تھوڑا ایک بار. جبرائیل انٹرنیشنل اسکول ان کی سرپرستی میں ہم لوگوں نے قائم کیا. وہ اس کے سرپرست اعلیٰ تھے اور وہ ان کے مشن کا حصہ تھا. انہوں نے جب مدرسہ باب العلوم بنایا 1972 میں تو اس میں انہوں نے ماڈرن سبجیکٹس ایڈ کیے اور بچوں کو اسکولوں میں وہاں سے لے کر داخلہ دلوایا اور آگے تعلیم کے لیے راستہ بنایا. بعد میں ان کی رہنمائی میں ہم لوگوں نے ایک ایسا اسکول قائم کیا، انگلش میڈیم اسکول، جہاں ہم بچوں کو تھیولوجی بھی پڑھاتے ہیں، دینیات بھی پڑھاتے ہیں. مسلمانوں کا ایک ایسا ادارہ جہاں جو ماڈرن سبجیکٹس ہیں، کامن سبجیکٹس ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا، لیکن ساتھ میں دینیات بھی پڑھائی جاتی ہے، قرآن بھی، حافظ بھی ہوتے ہیں وہاں سے بچے. دین دنیا دونوں کی علم دی جائے، دونوں چیزیں ہم اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. جی قاری صاحب بہت سارے ہمارے ناظرین اس بات سے بھی محروم ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ ان کا میں چاہوں گا ایک بار آپ تھوڑا تفصیل سے یہ بھی بتا دیں کہ میں بات کر رہا تھا ان کے جی میں اپنا سوال کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی، جہاں تک ہمارے سرپرست نیوز لائیو کو انفارمیشن ملی، جہاں تک ہمارے پاس، انہوں نے پوری اپنی زندگی قوم اور ملت کے لیے پوری زندگی سر انہوں نے قربان کر دیا. اس پر میں چاہوں گا تھوڑا آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے پہلے دن سے انہوں نے اسلام تعلیمی ادارے قائم کیے، وقف کے اصلاح کے لیے ادارے قائم کیے، اور وہ مسلم انسٹیٹیوٹ کے ممبر رہے، وہ وقف بورڈ کے، وہ محمد اسپورٹنگ کے ممبر رہے، وہ ایک محمد اسپورٹنگ کے پلیئر کی حیثیت سے بھی انہوں نے کھیلا، وہ کھیل کود کی دنیا سے بھی تعلق. دیکھیے آپ سن سکتے ہیں ایز اے اسپورٹس پلیئر بھی رہ چکے ہیں محمد اسپورٹنگ. متحرک سماجی آدمی تھے، اسی لیے آپ نے دیکھا آج کے اس پروگرام میں سماج کے ہر حصے سے لوگوں نے شرکت کی. وہ ایک شاعر بھی تھے، ان کا ایک مجموعہ بھی ہے جو اندھیروں نے مات کھائی ہے کہ عنوان سے آیا ہے. ان کی زندگی مختلف حیثیتوں سے بالکل مختلف نرالی ہے اور بہت مختلف روشنیاں ہم کو فراہم کرتی ہیں. قاری فضل الرحمان صاحب جو آج یہاں پہ ہمارے بیچ موجود تھے، ہم نے ان کے بارے میں بھی سنا، انہوں نے بھی کافی تعریف کی. جی تو سر اس پر میں چاہوں گا تھوڑا روشنی ڈالے. وہ کہتے تھے وہ مجھے پیار سے کبھی کبھی بابو بھی بلاتے تھے. جی اصل میں ہمارے والد محترم نے مدرسہ عظمتیہ میں قاری فضل الرحمان صاحب کے والد قاری عبدالقوی صاحب سے تعلیم حاصل کی. جب وہ وہاں پڑھتے تھے تب قاری فضل الرحمان صاحب چھوٹے ہوا کرتے تھے، تو ایک استاد کے بیٹے کی حیثیت سے جو ایک محبت ملتی ہے، وہ بابو کہہ کے جو پیار کیا جاتا ہے وہ ان کو حاصل رہا ہے. اخیر تک وہ ان دونوں کا یہ جو آپس کا محبت کا رشتہ ہے وہ برقرار رہا، اور ہمیشہ ہم لوگوں کو قاری فضل الرحمان صاحب کی سرپرستی حاصل رہتی ہے. وہ واقعی نیک آدمی ہیں اور واقعی امام دین ہیں اور پوری قوم کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں اور بہت سمجھدار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست سے معمور کیا ہے، ان کے اندر بہت عقل ہے، وہ صحیح راستہ بتاتے ہیں. ان کے جتنے چاہنے والے جو ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ ان تک کیا پیغام پیش کرنا چاہیں گے جتنے ان کے چاہنے والے؟ ہم سبھی چاہنے والوں سے یہی کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، درجات ان کے بلند ہو، اس کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں. اور اس سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ہم ان کو زندہ کریں، ان کو تازہ کریں، ان کو آگے بڑھائیں. ان کے اچھے مشن کو، قرآن ان کا مین مشن تھا، اس پر انہوں نے بہت کام کیا. الحمدللہ وہ کام بھی آگے بڑھ رہا ہے. دین کی خدمت، عوام کی خدمت، انسانیت کی خدمت. وہ آل فیتھ فورم سے بھی جڑے رہے اور انہوں نے عوام کی بھی بہت خدمت کی.
अल्लाह ताला हम सबको उस जी रास्ते पर चलने की फाइनली कारी फजलुर रहमान साहब ने आपकी भी बहुत तारीफ़ की. उन्होंने कहा कि मरहूम कारी मोहम्मद इस्माइल ज़फ़र साहब यानी कि आपके मरहूम वालिद साहब, तो उन्होंने अपने पूरे बच्चे को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की भी साथ ही साथ उन्होंने आपका एक मिसाल दिया एग्जाम्पल कि हमने देखा कारी बनाया, हाफिज़ बनाया, तो इस पर सर थोड़ा सा रोशनी. उन्होंने शुरू में हमें हाफिज़ कारी बनाया, फिर हमको नदवा भेजा जहाँ आलिमियत की हमने तालीम हासिल की, फिर हम जामिया गए, वहाँ हमने बीए में एडमिशन लिया, फिर एमए किया अलीगढ़ से, फिर मैंने पीएचडी भी की लखनऊ यूनिवर्सिटी से. तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए कारी के साथ साथ इन्होंने पीएचडी भी हासिल. जी तो इस तरह से उन्होंने यही कोशिश सभी बच्चों के लिए की ज़्यादा से ज़्यादातर कि सब तरह की तालीम, उनका मकसद यही था कि दोनों तरह की तालीम हासिल हो और सही जो एक मुकम्मल रोशनी इंसान को मिलनी चाहिए वो इंसान को मिले, क्योंकि रोशनी ही वो चीज़ है जो तारीकी को दूर करती है. आज हमारा मसला समाज के बहुत हिस्सों में अंधेरों का है. उन अंधेरों से अगर हम लड़ सकते हैं तो तालीम के ज़रिए, इल्म के ज़रिए रोशनी को आम करके, यही उनका मिशन था. अल्लाह ताला हमको उनके इस मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक दे. फाइनली एक लास्ट और हम हमारे पूरे कौम और मिलत के लिए आपका क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? देखें, तालीम और तालीम ये सबसे अहम है. जहालत हर मुसीबत की जड़ है. इल्म जब आता है तो इंसान छोटी बड़ी सारी बीमारियों से वाकिफ हो जाता है और खुद वो अपने लिए, एक इंसान अगर बुरा हो तो वो जानबूझ के बुरा रास्ता इख्तियार करता है, वो अलग बात है. लेकिन एक इंसान जो आम तौर पर इंसान अच्छा ही होता है, तो जब उसके सामने सारी बात आ जाती है तो वो अच्छा रास्ता इख्तियार करता है. और इल्म का सबसे बड़ा जरिया कुरान मजीद है. अल्लाह ताला ने उसको इल्म का मरकज बनाया है. अगर हम उस कुरान को समझ कर पढ़ें तो हम देखेंगे कि हमें वो बातें मालूम हो जाएंगी जो शायद बहुत कम लोगों को. जी बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए कारी साहब. Project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is